جی علی بھائی ایک بھائی کا سوال تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں، رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمر کو مانگا، عمر بن خطاب کو، کہ ایک عمر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کا جو عہدہ ہے، جو ان کی، اس کے مطابق یہ فٹ نہیں بیٹھتی بات کہ انہوں نے جب رحمت العالمین ہے تو ایک کو کیوں مانگا؟ میرے بھائی وہ رحمت للعالمین ہے نا، اور اللہ تے دعا کر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر آفر دے دی. یہ آفر آئی اس لیے قرآن حکیم میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم سے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سورۃ الکہف کے سٹارٹ میں ہے. آپ اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لیں گے کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے. طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اے نبی ہم نے قرآن اس لیے آپ پہ نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. قرآن تو نصیحت صرف ان کے لیے ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈریں. سورہ قاف میں ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. قرآن سے اسے نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام ٹینشن تو لیتے تھے اس بات کی کہ سارے لوگ ہی جنت میں جانے والے بن جائیں، حالانکہ اللہ نے کہا کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. وما علینا الا البلاغ. صرف اس کو ڈر سنائیں جو بات سننا چاہتا ہے. سیذکر من یخشا. نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہے. ویتجنبها الاشقا. اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اسے چھوڑ دیں. الذی یصلی النار الکبریٰ. اس کو تو ہم پیش کریں گے اس بڑی آگ پہ. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا. پھر نہ وہ اس میں زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار آمین. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتا تھا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی. سورۃ البقرہ میں آئے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گئے. اس کے باوجود بعض اوقات انسان کی خواہش تو ہوتی ہے نا کسی خاص اسپیسیفک. آپ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ دو ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں، عمر ابن حشام یعنی ابو جہل، اور عمر ابن خطاب یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کو آفر دی گئی. اس طرح کی آفر تو قرآن میں موجود ہے. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں میں سے ایک لشکر تمہیں دے دوں گا. ایک ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا روم سے، رومن امپائر سے، شام سے، تجارت والا. یا تو یہ تمہیں مل جائے گا کیونکہ مسلمانوں کا مال لوٹا ہوا تھا مشرکین عرب نے، اس کے بدلے میں تم ان کا مال لوٹ لو. یا دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس قافلے کی خبر ابو جہل تک پہنچ چکی تھی کہ قافلہ کہیں لوٹا نہ جائے، وہ تو ابو سفیان پھر دوسری جگہ سے اس کو بچا کے لے گئے. اور اس قافلے کو بچانے کے لیے ابو جہل جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کے آ گیا بدر میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ دونوں میں سے ایک لشکر تمہیں دے دوں گا، دیکھو دونوں میں سے کون سا چوز کرنا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ تمہارے ساتھی تو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ابو سفیان والا مل جائے لشکر، کیونکہ ادھر لڑنا نہیں پڑنا تھا، وہ تو چاندے کی محافظ ہونے تھے. اس لیے صحابہ کرام گھر سے تلواریں لے کے بھی نہیں نکلے تھے. یہ جو کہا جاتا ہے نا جی وہ تلواریں بڑی کم تھی، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل کو کنگال تھے. وہ نکلے تھے جس کے ہاتھ ڈنڈا آیا، وہ مطلب وہ تھے ایک نہتے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے. لیکن اللہ نے راستے میں پھر معجزہ ظاہر کرنا تھا. اللہ نے فرمایا ہم نے تو اسے یوم الفرقان بنانا تھا اور اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا، تو اتنے کمزور حالت میں بھی تمہیں فتح دلوانی تھی. تو اللہ نے فیصلہ یہ کیا کہ ابو سفیان کا لشکر نہیں، تمہیں پھر میں ابو جہل سے لڑواؤں گا. اور اللہ نے پھر غیبی فتح دی. اور قرآن میں آیا کہ فرشتے پھر اترے. سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، سورہ انفال کے اندر بھی آیا. تو وہاں پہ بھی دو میں سے ایک لشکر ملا. یہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو آفر دی گئی نا کہ آپ چوز کر لیں. اگر آپ کی اتنی خواہش ہے نا تو دو تو نہیں ملیں گے، ایک مل جائے گا. وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم میں پھینکنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کان سے پکڑ کے ہدایت نہیں دینی. لیکن بعض اوقات اللہ اپنے نبی کی بات سن لیتا ہے کہ کسی کو کان سے پکڑ کے ہدایت دے دیتا ہے. تو یہ زبردستی والی ہدایت تھی. اتنا جینیس آدمی 6 سال تک تو اسلام قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ سے پھر مانگا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے جو بہتر تھا وہ دے دیا. تو یہ نبی علیہ السلام کی خواہش کے اوپر ہوا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو وہ اللہ نے آفر دی. اللہ نے کبھی نبی علیہ السلام کو یہ آفر نہیں دی ہے کہ آپ پوری دنیا کے لیے دعا کریں اور میں قبول کر لوں گا. تو بخاری مسلم میں آیا کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی، 2 اللہ نے قبول کر لی، ایک واپس کر دی. قبول یہ کر لی کہ کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ میری پوری کی پوری امت جو ہے نا اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے. اور کبھی مکمل طور پہ کافروں کو مسلط نہیں مسلمانوں پہ ہونے دے گا اللہ تعالیٰ. اور دعا واپس یہ ہوئی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے. اللہ نے کہا یہ دعا نہیں، یہ واپس ہوگی. آج تک لڑ رہے ہیں آپس میں.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی آفر تھی نا کہ بھئی اگر آپ کی یہ مجھ سے شدید خواہش ہے تو چلیں میں اس طرح پوری کر دیتا ہوں کہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے نا آپ کو دے دوں گا، پھر آپ کو وہی دعا سکھائی گی تو آپ نے مانگا۔ آپ پہ ہوتا تو آپ تو سب کو مانگ لیتے بھائی، آپ تو مانگتے تو تھے سب کے لیے، لیکن وہ تو قرآن میں درجنوں جگہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس کے ہاں یہ بات طے پا چکی ہے کہ ضرور بھر دے گا وہ جہنم کو سرکش جنوں اور انسانوں سے۔ اکثریت نے تو جانا ہے وَلَقَدْ ذَرَقْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا کی ہے، لیکن وہ ظلم نہیں ہے۔ کہا کہ ہم نے انہیں عقل دی تھی وہ سوچتے نہیں، دل دیے تھے سوچتے نہیں، آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں، کان دیے تھے سنتے نہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔